پولس رسول کا خط گلتیوں کے نام۔ یہ گلتیہ کے علاقے میں قائم بہت سی کلیسیاؤں کو لکھا گیا جہاں پولس رسول اپنے مشنری سفر کے دوران جاتا رہا تھا۔ آپ اعمال کی کتاب میں کہانیاں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اہم خط اس نے دکھ اور مایوسی کی حالت میں لکھا تھا۔ پچھلی کہانی کچھ یوں ہے۔ مسیحیت کا آغاز یروشلم میں یہودی مسیحی تحریک کے طور پر ہوا تھا، لیکن اس کا پیغام پوری انسانیت کے لیے تھا اور اس لیے یہ تیزی کے ساتھ اسرائیل سے باہر پھیل گیا۔ پولس کے بطور مشنری خدمت کے وقت سے یسوع کی تحریک میں جتنے یہودی تھے اتنے ہی غیر یہودی بھی تھے، اور یہ بات ایک بہت بڑی بحث کا باعث بنی جس کے بارے ہمیں اعمال 15 باب میں معلوم ہوتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے خدا کے عہد کے لوگ ایک نسلی گروہ اسرائیل پر ہی مرتکز تھے اور ان کو توریت میں دیے گئے احکام کے ذریعے الگ کیا گیا تھا۔ مثلاً مردوں کا ختنہ کیا جائے، حلال کھانا کھایا جائے، سبت کو مانا جائے، اور بہت سے یہودی مسیحیوں کا ماننا تھا کہ غیر یہودیوں کو حقیقی طور پر خدا کے خاندان کا حصہ بننے کے لیے توریت کی شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے یہودیوں میں سے کچھ لوگ گلتیہ کی کلیسیاؤں میں بھی شامل ہو گئے تھے۔ وہ پولس رسول کو کمزور کر رہے تھے اور غیر یہودی مردوں کے ختنے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ان باتوں پر عمل بھی کر رہے تھے۔ جب پولس کو اس بارے میں معلوم ہوا تو اسے دلی دکھ ہوا اور وہ اس بات پر ناراض ہوا، اور یہ خط اس سب کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے وہ گلتیوں کو مسیح مصلوب کی خوشخبری کے پیغام کے خلاصے کے ساتھ چیلنج کرتا ہے۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ یہی وہ خوشخبری ہے جو یسوع اور ابراہم کے کثیر النسل خاندان کو تشکیل دیتی ہے، اور پھر وہ دکھاتا ہے کہ کس طرح سے یہ خوشخبری روح کی حضوری اور قدرت کے وسیلے لوگوں کو حقیقی طور پر تبدیل کرتی ہے۔ وہ بات کا آغاز تعجب کے اظہار کے ساتھ کرتا ہے کہ گلتیوں نے کسی اور طرح کی خوشخبری کو قبول کر لیا تھا۔ اس کو ان مسیحیوں نے پھیلایا تھا جو پولس رسول کو برا بھلا کہتے اور ختنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس لیے پولس سب سے پہلے ایک رسول کے طور پر اپنے پیغام اور اختیار کی صداقت کا دفاع کرتا ہے۔ اس کو بذات خود جی اٹھے یسوع نے غیر یہودی دنیا میں جانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اعمال کی کتاب میں بیان کردہ کہانی کو یاد کریں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ یروشلم میں پطرس اور یعقوب جیسے دیگر رسولوں سے مشورہ کرنے کے لیے بھی گیا تھا، اور جب اس نے انہیں بتایا کہ وہ غیر یہودی مسیحیوں سے ختنہ کروانے یا شریعت کے مطابق کھانے کا مطالبہ نہیں کرتا تو وہ مکمل طور پر اس کی حمایت میں تھے، لیکن یہ تناؤ مزید بڑھتا چلا گیا۔ پطرس ان غیر یہودی مسیحیوں سے ملنے کے لیے انطاکیہ آیا اور وہ ان کے ساتھ کھاتا پیتا اور ملتا جلتا تھا، لیکن جب یروشلم سے اس مخالف گروہ کے لوگ انطاکیہ آئے تو پطرس ان کے دباؤ میں آ گیا۔ اس نے ان غیر مختون مسیحیوں کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیا اور ان کو نظر انداز کرنے لگا، اور اس لیے پولس رسول نے پطرس رسول کا سامنا کیا اور خوشخبری کی صداقت پر قائم نہ رہنے اور ریاکاری کرنے پر اسے ملامت کیا۔ پولس رسول کی نظر میں ان نئے مسیحیوں سے ختنہ کرانے اور توریت پر عمل کرنے کا مطالبہ ہر طرح سے غلط تھا۔ سب سے پہلے تو یہ خوشخبری میں خیانت ہے، یا اس کے بقول لوگ توریت کی باتوں کے وسیلے راست باز نہیں ٹھہرتے بلکہ یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے راست باز ٹھہرتے ہیں، اور ہم مسیحا یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ نجات پانے کے لغوی معنی ہے راست باز ٹھہرایا جانا۔ یہ پولس رسول کے لیے پرانے عہد نامے کی بھرپور اصطلاح ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب خدا اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص میرے ساتھ درست تعلق رکھتا ہے، انہیں معاف کیا جاتا ہے، انہیں خدا کے خاندان میں ایک مقام دیا جاتا ہے، اور وہ خدا کے فضل کے وسیلے مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور یہ پولس رسول کا اعتقاد ہے کہ کوئی شخص توریت کے حکموں پر عمل کرنے سے نہیں بلکہ یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے راست باز ٹھہرتا ہے۔ یہ ایک گہرا جملہ ہے، اور یہ ہماری خاطر جینے اور مرنے میں یسوع کی اپنی وفاداری کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، یا یہ یسوع پر ہمارے بھروسے اور عقیدت کا حوالہ دے سکتا ہے۔ کسی بھی لحاظ سے بات واضح ہے، جو کچھ خدا نے یسوع کے وسیلے لوگوں کے لیے کیا اس پر ایمان لانے سے وہ راست باز ٹھہرتے ہیں، نہ کہ ان کاموں کے وسیلے جو وہ خود اپنے واسطے کرتے ہیں۔ پولس رسول کی خوشخبری کے مرکز میں یہ دعویٰ ہے کہ جب لوگ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو جو ان کی سچائی ہے وہ ان کی سچائی بن جاتی ہے، اس کی موت اور اس کا جی اٹھنا ان کی موت اور جی اٹھنا بن جاتا ہے، یا پھر بقول اس کے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور اب میں زندہ نہ رہا
رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور اب میں جو زندگی جیتا ہوں تو خدا کے بیٹے کے وسیلے سے جیتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور میری خاطر اپنی جان دے دی۔ اور اس لیے ہر کسی کے پاس ایسا کہنے کا جواز کہ وہ خدا کے ساتھ درست تعلق رکھتا ہے یا وہ یسوع کے عہد کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہے کہ یہ سب اس لیے نہیں کہ انہوں نے توریت کے حکموں پر عمل کیا ہے، یہ صرف اس کام کی بدولت ہے جو یسوع نے ان کے لیے کیا ہے، جسے وہ اپنے لیے کسی بھی صورت نہیں کر سکتے تھے۔ اب جو کچھ یسوع نے مکمل کیا ہے اس کا گہرا فہم اس بات پر گہرا اثر رکھتا ہے کہ کون خدا کے عہد کے خاندان میں شامل ہو سکتا ہے اور اس خاندان کے رکن کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے۔ چنانچہ پولس رسول سب سے پہلے پیدائش میں ابراہم کے متعلق کہانیوں کی طرف رجوع کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ ایمان لانے کے وسیلے خدا کے حضور راست باز ٹھہرا، خدا کے اس وعدے پر یقین کرنے سے کہ ایک دن ساری قومیں اس کے اور اس کی نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ خدا کا مقصد ہمیشہ کثیر النسل لوگوں کا ایک بہت بڑا خاندان قائم کرنا تھا جو اس کے ساتھ توریت کے قوانین کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پر تعلق رکھے۔ لیکن یہ بات ایک اہم سوال اٹھاتی ہے، تو پھر خدا نے بنی اسرائیل کو توریت کے قوانین دیے ہی کیوں تھے؟ یہاں پولس رسول ایک بہت ہی مختصر اور گہری وضاحت پیش کرتا ہے جس کو وہ بعد میں رومیو کے نام اپنے خط میں پورا کرے گا۔ توریت کے قوانین ابراہم کے ساتھ خدا کے وعدے کے ایک طویل مدت بعد بنی اسرائیل کو کوہ سینا پر دیے گئے تھے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ توریت کو احتیاط کے ساتھ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کا ان قوانین کو ہمیشہ عارضی رکھنے کا ارادہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ قوانین کے منفی اور مثبت دونوں کردار تھے۔ منفی اس طرح کے قوانین بنی اسرائیل کے گناہوں کے تعلق سے مہذب شیشے کی طرح کام کرتے تھے۔ وہ اس بات کو ظاہر کرتے تھے کہ کس طرح بنی اسرائیل مسلسل طور پر خدا کی شریعت کے خلاف بغاوت کرنے کی بدولت گناہ آلود انسانی حالت میں شریک تھے، اور اس طرح شریعت جو اچھی ہے بنی اسرائیل کو اور ان کے ساتھ ساری انسانیت کو مجرم ٹھہراتی تھی، یا پھر اس کے الفاظ میں قوانین نے ہر کسی کو گناہ کی طاقت کے تحت قیدی بنا لیا ہے۔ لیکن قوانین مثبت کردار بھی رکھتے تھے۔ وہ ایک سخت اسکول ٹیچر کی طرح کام کرتے تھے جس نے بنی اسرائیل کو ابراہم کے موعودہ فرزند مسیح کے آنے تک ان کے مقام پر رکھا، اور جب مسیح آ گیا تو اس نے اسرائیل کی خاطر قوانین کے مقصد کو پورا کر دیا۔ یسوع ایک وفادار اسرائیلی تھا جو حقیقت میں خدا اور اپنے پڑوسی سے محبت رکھتا تھا، اور اسرائیل کے بادشاہ کی حیثیت سے وہ بنی اسرائیل کی ناکامی کی لعنت اور نتیجے کو اپنے اوپر لینے اور خلاصی مہیا کرنے کے لیے مر گیا۔ اور اب ابراہم کی نسل سے آنے والے فرزند یعنی یسوع کے وسیلے خدا کی برکت تمام لوگوں پر ان کی نسل، سماجی حیثیت یا جنس کے امتیاز کے بغیر آ سکتی ہے۔ پولس رسول کے لحاظ سے غیر یہودی مسیحیوں سے توریت پر عمل کرنے کا تقاضا کرنا سمجھ سے بالا ہے۔ یہ یوں ظاہر کرتا ہے گویا یسوع نے خدا کا وعدہ پورا نہیں کیا یا ہمارے گناہوں کا مداوا نہیں کیا۔ یہ رویہ ہمارے لیے یسوع کی حاصل کی ہوئی نئی آزادی اور روح کی نعمت کو نظر انداز کرتا ہے، اور کثیر النسل خاندان کے لیے خدا کے وعدے اور برکت کو محدود کرتا ہے۔ لیکن پولس رسول کے مخالفین بحث کر سکتے ہیں کہ توریت کے قوانین خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ثابت شدہ رہنما اصول ہیں۔ غیر یہودی مسیحی یہ کیسے سیکھیں گے؟ پولس رسول 5-6 ابواب میں یہ بیان کرتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ کس طرح روح کے وسیلے یسوع کی تبدیل کرنے والی حضوری اس بات کی کلید ہے۔ پولس کہتا ہے کہ توریت کے قوانین اچھے ہیں، وہ پر حکمت ہیں، حقیقت میں ان کا اسی طرح سے خلاصہ کیا جا سکتا ہے جیسے یسوع نے اپنے اس حکم میں کیا تھا کہ اپنی مانند اپنے پڑوسی سے محبت رکھ۔ لیکن قوانین اگرچہ بذات خود اچھے ہیں لیکن وہ بنی اسرائیل کو عمل کرنے کی طاقت نہیں دیتے تھے۔ اس کے برعکس خوشخبری یہ ہے کہ یسوع نے ہماری خاطر قوانین کو پورا کر دیا ہے، اور اب وہ روح کے وسیلے ہم میں سکونت کرتا ہے، اپنے لوگوں کو ایسے انسان بناتے ہوئے جو دوسروں سے محبت رکھنے سے شریعت کو پورا کرتے ہیں۔ بس پولس کہتا ہے کہ پرانی اور نئی انسانیت میں فرق ہے۔ پرانی انسانیت کی عادات ظاہر ہیں، وہ ایسے رویے ہیں جو لوگوں کو غیر انسانی بناتے ہیں، وہ تعلقات کو اور پوری قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔
ہیں اور جبکہ تورات کے قوانین ان رغبتوں سے محض منع کرتے ہیں لیکن یسوع نے ان کو صلیب پر جڑ دیا ہے۔ چنانچہ جب ایک شخص یسوع پر ایمان لاتا اور روح پر انحصار کرتا ہے تو یسوع کی زندگی اس شخص کی زندگی بن جاتی ہے اور وہ پھل پیدا کرتی ہے جس کو پولس رسول روح کا پھل کہتا ہے۔ یہ یسوع کا طرز زندگی ہے جسے یسوع اپنے خاندان میں دوبارہ پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری والے لوگ بن جائیں۔ لیکن پولس رسول کہتا ہے یہ پھل خود کار نہیں، اس کو اصلی پھل کی طرح کاشتکاری کی ضرورت ہے، یا اس کے بقول اگر ہم روح میں زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمیں روح کے موافق چلنا چاہیے۔ اس کے لیے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ اپنی پرانی عادات کو کیسے ترک کریں اور نئی عادات کو کیسے اپنائیں، اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو روح کے ساتھ پائیں گے، جیسے یسوع ہمارے دماغ اور دل کو نئی شکل دیتا ہے اور ہمیں وہ انسان بنا دیتا ہے جو خدا سے اور دوسروں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اس طرح یسوع کے لوگ اس چیز کی تکمیل کرتے ہیں جس کو پولس رسول مسیح کی شریعت کہتا ہے۔ آخر میں پولس رسول نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ مسیحیوں کے لیے تورات کے پیروکار بننے یا مختون بننے کا تقاضا کرنا دراصل ایک ایسی مہم ہے جس کی منزل کھوئی ہوئی ہے۔ جو چیز حقیقت میں اہم ہے وہ خدا کی نئی مخلوق ہے، یعنی یہ مسیح کا کثیر النسل نیا خاندان۔ یسوع پر ایمان سے معمور لوگ وہ ہوتے ہیں جو روح کی قوت میں خدا سے اور دوسروں سے محبت رکھنا سیکھتے ہیں، اور غلطیوں کے نام خط اسی کے متعلق ہے۔